الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما۔ معزز سامعات، عزیز طالبات، پچھلے دنوں ہم وضو پہ تفصیلی بات کر چکے ہیں۔ پھر موضوع سے کچھ ہٹ کے چند دن بات ہوتی رہی۔ آج ہم اسی ٹاپک پہ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، اور اگر تم ناپاک ہو جاؤ پھر تم پاکیزگی حاصل کرو۔ پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے وضو اور غسل، اس پہ بات کرتے ہیں۔ وضو کا طریقہ، وضو کے فرائض، وضو کی سنتیں اور وضو کے مستحبات میں آپ کو بتا چکی ہوں۔ آج میں آپ کو وضو میں مکروہ چیزیں کیا ہیں وہ بتاتی ہوں، اور وضو توڑنے والی چیزیں بتاتی ہوں، اور ساتھ ہی انشاءاللہ غسل کا طریقہ اور غسل کے فرائض اور سنتوں پہ بات ہوگی۔ جی، تو وضو کو مکروہ کر دینے والی چیزیں، مکروہات وضو کیا ہیں؟ توجہ فرمائیے، ناپاک جگہ پر بیٹھ کر وضو کرنا مکروہ ہے۔ سیدھے ہاتھ سے ناک صاف کرنا مکروہ ہے، کیونکہ وضو کی پیچھے وضو کی سنتوں میں ہم یہ بات کر چکے ہیں کہ بائیں ہاتھ سے ناک صاف کرنا، بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی ناک میں مارنا مستحب ہے۔ سیدھے ہاتھ سے ناک صاف کرنا مکروہ ہے۔ وضو کرتے وقت دنیا کی باتیں کرنا، جیسے بعض بہنیں وضو کرنے کھڑی ہو جاتی ہیں اور پاس جو ہوتا ہے اس سے دنیا جہان کی باتیں اس ٹائم شروع کر دیتی ہیں۔ یہ چیز مکروہ ہے، وضو کو بھی مکروہ کر دیتی ہے۔ اس کے علاوہ خلاف سنت وضو کرنا، جو وضو کا طریقہ میں نے بتایا ہے اور میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ اپنے اپنے وضو پہ توجہ فرمائیے گا کہ آیا ہم اسی طریقے سے وضو کرتے ہیں، یا ہمارے ارد گرد جو کوئی وضو کر رہی ہے وہ اسی طریقے سے وضو کر رہی ہے۔ اگر کہیں کوئی کمی بیشی ہو تو درست فرما لیجیے۔ خلاف سنت وضو کرنا مکروہ ہے۔ اس کے علاوہ پانی زیادہ بہانا مکروہ ہے، یا اتنا کم خرچ کرنا کہ صحیح سنت طریقے سے وضو ہی نہ ہو سکے، یہ بھی مکروہ ہے۔ اور زور زور سے چھپاکے مارنا، جس سے اپنے اوپر بھی چھینٹے پڑیں اور پاس ارد گرد کوئی کھڑا ہو تو اس پہ بھی چھینٹے پڑیں، یہ بھی مکروہ ہے۔ اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ وضو کے ساتھ گناہ صغیرہ جھڑ جاتے ہیں، اور جب ہم وضو کا پانی چھینٹوں سے اڑاتے ہیں، اپنے اوپر دوبارہ ڈالتے ہیں، تو وہ گناہ ہمارے اوپر ہی پھر ڈل جاتے ہیں، یا پاس جو کھڑا ہو اس کے اوپر پانی ڈال جائے تو گویا وہ گناہ والا پانی اس کے اوپر ہمارے گناہ ڈل گئے۔ یہ ہیں مکروہات وضو، ان سے اجتناب فرمائیے۔
اگر پہلے کوئی ایسی حرکت ہے بھی تو آئندہ پلیز کوشش کیجیے کہ ایسی کوئی حرکت نہ ہو۔ اس کے علاوہ توجہ فرمائیے کہ وضو توڑنے والی چیزیں کیا ہیں۔ ہم نے اپنی طرف سے بہت سی چیزیں گاڑ لی ہیں کہ یہ بھی وضو ٹوٹ گیا، وہ اس طرح بھی وضو ٹوٹ گیا، اس طرح بھی وضو ٹوٹ گیا۔ یہ غلط باتیں ہیں۔ جیسے کوئی وضو کر کے اس کے سر سے دوپٹہ اتر گیا، ہم کہتے ہیں تمہارا تو وضو ٹوٹ گیا، یہ بات غلط ہے۔ یا اگر کسی نے وضو کیا ہوا ہے اور اس نے کپڑے تبدیل کر لیے اور پھر وہ نماز کے لیے کھڑے ہو گیا تو ہم اس کو فتویٰ لگا دیتے ہیں کہ آپ کا تو وضو ٹوٹ گیا، آپ اسی وضو سے نماز کیسے پڑھ سکتی ہیں کیونکہ آپ نے تو کپڑے چینج کیے ہیں۔ یاد رکھیے یہ چیزیں وضو توڑنے والی نہیں ہیں۔ توجہ فرمائیے معزز سامعات کہ وضو توڑنے والی چیزیں کیا ہیں۔ جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، نواقض وضو، وہ کیا ہیں؟ نمبر 1 پخانہ کرنا، نمبر 2 پیشاب کرنا، یہ چیزیں نواقض وضو میں شامل ہیں۔ نمبر 3 ہوا خارج ہونا، پیچھے سے ہوا خارج ہونا یہ وضو کو توڑ دیتا ہے۔ نمبر 4 خون یا پیپ کا نکل کر بہہ جانا، وضو کیا اس کے بعد کسی جگہ پہ کٹ آ گیا یا کوئی دانہ ٹوٹ گیا اور اس میں سے خون نکل آیا یا پیپ نکلی اور وہ نکل کر اپنی جگہ سے بہہ کر پھیل گئی تو اس سے وضو ٹوٹ گیا، وضو دوبارہ کرنا پڑے گا۔ نمبر 5 منہ بھر کر قے کرنا، اس سے بھی وضو ٹوٹ گیا، وضو دوبارہ کرنا پڑے گا۔ نمبر 6 لیٹ کر یا ٹیک لگا کر یعنی سہارا لے کر سو گیا تو اس سے بھی وضو ٹوٹ گیا۔ ٹیک لگا کر سو گیا، لیٹ کر سو گیا، کسی چیز سے یعنی ٹیک لگائی، سہارا لیا اور سو گیا تو اس سے وضو ٹوٹ گیا۔ نماز کے لیے وضو دوبارہ کرنا پڑے گا۔ نمبر 7 مست ہو گیا، بے ہوش ہو گیا، یعنی وضو میں تھا، اس کے بعد کوئی ایسی میڈیسن لی یا کسی اور طریقہ سے بے ہوشی چھا گئی تو اب وضو ٹوٹ گیا۔ نماز پڑھنے کے لیے وضو دوبارہ کرنا پڑے گا، یہ نواقض وضو میں شامل ہے۔ نمبر 8 رکوع سجدہ والی نماز میں اور نماز جنازہ کے علاوہ ہر نماز رکوع اور سجدہ والی نماز ہے، اس میں بالغ مرد یا عورت، توجہ فرمائیے بالغ مرد یا عورت کی بات کر رہی ہوں، نابالغ بچے کی بات نہیں کر رہی۔ نابالغ بچہ ہنس پڑے تو اس کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ بالغ مرد یا عورت رکوع سجدے والی نماز میں نماز کے اندر اتنی آواز سے ہنس پڑا کہکا لگا کر یا اس طرح ہنسا کہ قریب والے اس کی آواز سن لیں تو اس کا وضو بھی ٹوٹ گیا اور نماز بھی ٹوٹ گئی۔ لیکن یاد رکھنا اگر نماز شروع نہیں کی یا سلام پھیرا ہوا ہے، اگلی نماز شروع ابھی نہیں کی یا سرے سے ابھی نماز یا نماز پہ ہی نہیں لیکن باوضو ہے تو کہکا لگانے سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اور اگر نماز شروع کر لی، نماز کے اندر شروع کیے ہوئے کہکا لگا کر ہنسنے سے وضو بھی ٹوٹ گیا اور نماز بھی ٹوٹ گئی۔ یا کہکا تو زور سے نہیں لگایا لیکن اتنی آواز ہے کہ پاس والے سن سکیں تو اس سے بھی وضو ٹوٹ گیا اور نماز بھی ٹوٹ گئی۔ اب اس کے لیے دوبارہ وضو کرنا پڑے گا اور نماز پھر سے شروع کرنی پڑے گی۔ لیکن یاد رکھیے جو پہلے پڑھ چکا ہے یا سنتیں یا فرض
وہ ان کی ادائیگی ہو گئی. اب جہاں پہ وضو ٹوٹا ہے وہی نماز دوبارہ دہرائے گا. یہ تھی نواقض وضو کو توڑنے والی چیزیں. اب بات یہ ہے کہ فَتَطَہَّرُوا، اگر تم ناپاک ہو تو وضو سے پہلے یہ بھی تسلی کرنی ہے کہ آیا میرا جسم پاک ہے، پھر مجھے نماز کے لیے وضو کرنا ہے جب میرا جسم پاک ہوگا. اس کے لیے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ میرا غسل ہے یا نہیں ہے. غسل کا مسنون طریقہ کیا ہے، سنت کے مطابق غسل کیسے کرتے ہیں. اور پلیز بہت توجہ کی ضرورت ہے کہ کیا ہم نے اپنی زندگیاں ناپاکی میں ہی تو نہیں گزار دی، اور اپنے بچوں کو بھی غسل کا مسنون طریقہ بتائیے، غسل کے فرائض سمجھائیے کہ غسل کے فرائض جب تک ادا نہیں ہوں گے غسل نہیں ہوتا. غسل کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ جب غسل کا ارادہ کر لیں تو سب سے پہلے استنجا کریں، اور اگر کسی جگہ ظاہری نجاست پلیدی لگی ہو تو اس کو دھو لیں. اس کے بعد وضو کریں. یہ سنت کے مطابق طریقہ بتا رہی ہوں. اس کے بعد وضو کر لیں. استنجا اچھی طرح کرنے کے بعد یا ارد گرد کہیں کوئی نجاست لگی ہے تو وہ دھونے کے بعد مکمل وضو کریں جیسے نماز کے لیے وضو کرتے ہیں. اگر تو کسی پکی جگہ، پختہ جگہ یا کسی تخت وغیرہ پر غسل کر رہے ہیں تو پھر پاؤں ابھی دھو لیں وضو کرتے وقت. لیکن اگر نیچے فرش کچا ہے، زمین کچی ہے، تو پھر پاؤں بعد میں دھو لیں. یعنی وضو میں پاؤں چھوڑ دے اور غسل کرنے کے بعد پاؤں دھو لے. وضو میں خوب منہ بھر کر کلی کرے، تھوڑا سا پانی نہیں، خوب منہ بھر کر کلی کرے. اور اگر روزہ نہیں تو اچھی طرح غرارہ کرے، اور ناک میں بھی خوب صفائی کر کے، یعنی وہی چھوٹی انگلی مار کر صفائی کر کے سانس کے ساتھ اوپر کو پانی کھینچیں کہ نرم جگہ تک پانی پہنچ جائے، لیکن اتنا بھی اوپر نہ کھینچے کہ غوطہ لگ جائے. جہاں تک نرم جگہ ہے وہاں تک 3 بار پانی پہنچاوے، 3 بار کلی کرے غرارے کے ساتھ. وضو کے بعد تھوڑا سا پانی ہاتھ میں لے کر پورے بدن پر اچھی طرح مان لے، یعنی ہاتھ کے ساتھ تھوڑا تھوڑا پانی لے کر پورے بدن پہ اچھی طرح مان لے کہ پورا بدن خشک ہو گیا، آیا کوئی جگہ، پورا بدن گیلا ہو گیا، آیا کوئی جگہ خشک تو نہیں رہ گئی. اس کے بعد 3 بار سر میں پانی ڈال لے. پھر دائیں کندھے پر یعنی دائیں سائڈ پر 3 بار پانی ڈال لے، اور پھر 3 بار بائیں سائڈ پر پانی ڈال لیں، اور ہر جگہ پر خوب خیال کرے کہ پانی پہنچ گیا ہے. بال برابر بھی جگہ سوکھی رہ گئی تو یاد رکھیے غسل نہیں ہوگا. یہ تھا غسل کا مسنون طریقہ، سنت کے مطابق غسل. اب اس میں سے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ فرض کتنے ہیں جو کہ نہ ادا کیے تو غسل ہوگا ہی نہیں. جی تو توجہ فرمائیے کہ غسل کے فرض 3 ہیں. غسل کے فرض 3 ہیں. نمبر 1، خوب حلق تک 3 بار پانی پہنچانا. تین بار نہیں، 3 بار سنت میں ہے، یعنی مسنون طریقے میں ہے.
एक बार खूब हलक तक गरारा करके मुंह भर कर पानी पहुँचाना 1 मरतबा फ़र्ज़ है और 3 मरतबा सुन्नत है। इसी तरह एक बार नाक में सांस के साथ ऊपर नरम जगह तक पानी पहुँचाना गुस्ल में फ़र्ज़ है। और फिर तीसरा फ़र्ज़ पूरे बदन पर 1 मरतबा पानी बहाना कि कोई जगह खुश्क ना रह जाए, ये गुस्ल में फ़र्ज़ है। इन 3 बातों के, इन 3 फ़र्ज़ों के बगैर गुस्ल नहीं होगा। गोया अगर हम नापाक हैं तो हम नापाक ही रहेंगे, हम पाक नहीं हो सकते। इसलिए हमें अपने अपने गुस्ल में ध्यान देना चाहिए। बाद लोग नहा तो अपनी मर्ज़ी से लेते हैं, कोई फ़र्ज़ और सुन्नतों का कोई पता नहीं, मसनून तरीके से गुस्ल करने का कोई पता नहीं। लेकिन वहीं पे बैठकर, और बेटियों को भी बड़ी बूढ़ियाँ यही बता रही होती हैं, वहाँ बैठकर 4 कलमे पढ़ लेना, वहाँ बैठकर आयतुल कुर्सी पढ़ लेना, वहाँ बैठकर अलहम्द शरीफ पढ़ लेना और ये गुस्ल हो गया। याद रखिए, नंगे बैठकर हम कुछ भी पढ़ नहीं सकते और ना ही ये गुस्ल के तरीके में, मसनून तरीके में शामिल है, ना ही गुस्ल के फ़राइज़ में शामिल है। वहाँ गुस्ल के फ़राइज़ जो मैंने आपको बताए हैं यही 3 हैं। एक बार कुल्ली करना, गरारे के साथ खूब मुँह भर कर हलक तक पानी ले जाना। नंबर 2, नाक में 1 बार पानी डालना और सांस खींचकर नाक के नरम हिस्से तक पानी पहुंचाना। और नंबर 3, पूरे बदन पर 1 मरतबा पानी बहाना कि कोई जगह खुश्क ना रह जाए। ये 3 फ़र्ज़ हैं। अगर इनमें से कोई अदा नहीं हुआ तो हमारा गुस्ल नहीं हुआ। और ये भी याद रखना कि अगर गुस्ल के बाद गुस्ल कर लिया, कुल्ली कर ली, नाक में पानी डाल लिया और नहा भी लिया, लेकिन उसके बाद मालूम हुआ कि जैसे नाफ की जगह पर उंगली नहीं मारी, भूल गया, नाफ अंदर से खुश्क रह गई, या कान के अंदर हाथ मारना भूल गई, तो याद रखिए कि जब ये जगह सूखी रह गई और फिर ख्याल आया नहाने के बाद, तो सिर्फ उसी जगह को धो लेना, गुस्ल हो जाएगा। दोबारा से गुस्ल करने की ज़रूरत नहीं है। समझ आ गई बात की? अब ये थे 3 गुस्ल के फ़र्ज़। अब मैं आपको बताती चलूँ गुस्ल की सुन्नतें। जबकि मैंने मसनून तरीका बता दिया है, उसमें फ़र्ज़ और सुन्नतें अदा हो गई, लेकिन ये भी ज़हन में हो कि गुस्ल की सुन्नतें क्या क्या हैं। जैसे 3 फ़र्ज़ हैं, ऐसे गुस्ल की सुन्नतें क्या क्या हैं। जी तो तवज्जो फरमाइए, गुस्ल की सुन्नतें ये हैं। नंबर 1, गुस्ल की नीयत करना, ये सुन्नत है कि मैं नापाक हूँ और पाक होने के लिए मैं गुस्ल करने लगी हूँ, ये नीयत करना। नंबर 2, ये सुन्नत है नीयत करना। नंबर 2, ज़ाहिरी नापाकी पहले दूर करना। जहाँ पर ज़ाहिरी नापाकी लगी है, कोई नजासत लगी है, उसको पहले दूर कर लेना और इस्तंजा करना, ये सुन्नत है। नंबर 3, वुज़ू करना, यानी मुकम्मल वुज़ू करना गुस्ल से पहले, ये सुन्नत है। और जो मैंने पहले 3 बताए हैं, कुल्ली करना, नाक में पानी डालना और तमाम बदन पर पानी बहाना, वो 3 फ़र्ज़ हैं। मुकम्मल वुज़ू करना ये सुन्नत है। नंबर 4, बदन को मलना, यानी थोड़ा पानी लेकर पूरे बदन पर मल लेना, क्या या कोई जगह खुश्क ना रहे, ये सुन्नत है। नंबर 5, सारे बदन पर 3 बार पानी बहाना, ये भी सुन्नत है। 3 बार दाईं जानिब, 3 बार बाईं जानिब बहाना, ये सुन्नत है। और इसी के अंदर यानी वो फ़राइज़ भी शामिल हो गया, कुल्ली करना और नाक में पानी पहुँचाना। ये फ़र्ज़ और 3 फ़र्ज़ और 5 सुन्नतें हैं गुस्ल की। गुस्ल के 3 फ़र्ज़ और 5 सुन्नतें। अब ये देखिए कि गुस्ल में, पहले तो मैंने आपको बताया वुज़ू में मकरूह चीज़ें क्या हैं। अब मैं आपको बताने लगी हूँ कि गुस्ल में मकरूह चीज़ें क्या हैं, मकरूहाते गुस्ल क्या हैं। मकरूहाते गुस्ल मुअज़्ज़ज़ सामियात ये हैं। नंबर 1, बिला ज़रूरत पानी बहाना, यानी खुद
नल खोल देना और खुद अभी कपड़े रख रही हैं या अभी बाल खोल रही हैं या अभी किसी और काम में लगी हुई हैं और पानी ज़ाया हो रहा है, ये मकरूह है। नंबर 2, इतना कम पानी देना कि जिससे अच्छी तरह सुन्नत के मुताबिक गुस्ल हो ही ना सके, ये भी मकरूह है। नंबर 3, नंगे होने की सूरत में, यानी नंगे बैठे हुए हैं और किसी ने बुला लिया या वैसे ही किसी से बात करना, ये भी मकरूह है। इसके अलावा नंगे होकर किबला की तरफ खामखा बगैर ज़रूरत के मुँह करना, ये भी मकरूह है। ये 3 चीज़ें मकरूहात गुस्ल में शामिल हैं। गुस्ल के 3 फ़र्ज़ हैं, गुस्ल की 5 सुन्नतें हैं। और अब सोचने की बात यह है कि गुस्ल कितने फ़र्ज़ हैं, यानी हम पर इस तरीके से गुस्ल, वैसे तो हम रोज़ नहाते हैं और वो नहाना अपनी मर्ज़ी से है, गया अंदर जाकर शावर खोला, पानी डाला और नहा लिया, वो है अपनी मर्ज़ी से नहाना। अब ये देखना है कि गुस्ल जब हम पर फ़र्ज़ हो जाता है, गुस्ल फ़र्ज़ वो कितने हैं। तवज्जो की बात है, गुस्ल में कितने फ़र्ज़ हैं और गुस्ल फ़र्ज़ कितने हैं, यानी कितनी हालतों में हम पर गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है और वो गुस्ल किए बगैर हम पाक नहीं हो सकते। बहुत तवज्जो की बात है कि वो गुस्ल किए बगैर हम पाकीज़ा नहीं हो सकते, हम नमाज नहीं पढ़ सकते, हम पाक नहीं हो सकते, हम साफ़ नहीं हो सकते, हम कुरान मुक़द्दस को नहीं हाथ लगा सकते। और ये बातें बहुत ध्यान से सुनने की हैं कि कितनी हालतों में हम पर गुस्ल फ़र्ज़ है। जी, तो जिस तरह गुस्ल में 3 फ़र्ज़ हैं, इस तरह हम पर 5 गुस्ल फ़र्ज़ हैं। कितने? 5 गुस्ल फ़र्ज़ हैं। नंबर 1, सोहबत के बाद गुस्ल करना। मियाँ बीवी का आपस में मिलने के बाद, जनाबत के बाद दोनों पर गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है और ये गुस्ल करना फ़र्ज़ है, जिसका तरीक़ा मसनून, यानी जो मैं आपको बता चुकी हूँ, उस तरीके से गुस्ल करेंगी तो आपका गुस्ल होगा। नंबर 2, हैज़ से पाकीज़गी के बाद गुस्ल करना। हैज़ आया, माहवारी आई और उसके बाद 7 दिन, 6 दिन, 8 दिन, यानी जिसकी कमो बेश मुद्दत कम अज़ कम 3 दिन 3 रातें और ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन 10 रातें, 3 दिन से कम हो तो वो इस्तिहाज़ा और 10 दिन 10 रातों से ज़्यादा हो तो वो भी इस्तिहाज़ा, वो भी बीमारी में शामिल है। अगर किसी को 3 दिन से कम है तो उस पर उन दिनों की नमाज क़ज़ा वाजिब है, और अगर किसी को 10 दिन 10 रातों से ज़्यादा है तो वो 10 दिन के बाद गुस्ल करके नमाज पढ़ना शुरू कर दे। जी, हैज़ से पाकीज़गी के बाद गुस्ल करना। जब आप समझें हम साफ़ हो गए हैं, अगर 10 दिन तक साफ़ नहीं हुए तो गुस्ल फ़र्ज़ हो गया, नमाज फ़र्ज़ हो गई। लेकिन अगर 10 दिन तक साफ़ हो गए, 7 दिन तक साफ़ हो गए, 8 दिन तक साफ़ हो गए तो गुस्ल करना, ये गुस्ल हम पर फ़र्ज़ है और ये गुस्ल इसी मसनून तरीके से अदा होगा। नंबर 3, नफास से पाकीज़गी पर गुस्ल करना, यानी औरत ने बच्चा पैदा किया और उसके बाद उस पर गुस्ल फ़र्ज़ हो गया, उसकी मुद्दत कम अज़ कम कोई नहीं और ज़्यादा से ज़्यादा 40 दिन है, 40 दिन 40 रातें। यानी अगर किसी के बच्चा पैदा हुआ और उसके बाद
اس کو بلیڈنگ نہیں ہوئی، وہ صاف ہے، تو اس پر نماز فرض ہے۔ جتنی بھی کم مدت میں وہ صاف ہو گئی اس پر نماز فرض ہو گئی۔ غسل کرے اسی مسنون طریقے سے اور نماز شروع کر دے، وہ صاف ہے، پاک ہے۔ اور اگر کسی کو نفاس کا خون آ رہا ہے بچہ پیدا ہونے کے بعد، تو اس کی مدت 40 دن 40 راتیں ہیں، اور 40 دن کے بعد وہ غسل کرے اور نمازیں شروع کرے، اسی مسنون طریقہ سے غسل کرے تو وہ پاک ہوگی۔ اگر اس طریقے سے غسل نہیں کر رہی تو وہ پاک نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی کو 40 دن تک بھی خون بند نہیں ہوا تو 40 دن کے بعد اس پر پاکیزگی کے تمام احکامات فرض ہیں، اس پر غسل فرض ہے، وہ 40 دن کے بعد غسل کرے، اپنے تمام کام یعنی نماز وغیرہ اسی طریقے سے پڑھے جس طرح ایک پاک عورت پڑھتی ہے، یعنی وہ پاک ہے۔ 40 دن کے بعد جو خون آ رہا ہے وہ اس کا بیماری میں شامل ہے۔ جی تو یہ تھا صحبت کے بعد غسل کرنا، حیض کے بعد غسل کرنا، نفاس سے پاکیزگی کے بعد غسل کرنا، 3 غسل۔ نمبر 4 احتلام کے بعد غسل کرنا۔ یہ مردوں کو جس طرح عورت کی مثلاً بلوغت کی علامت حیض ہے، اس طرح مرد کی لڑکے کی بلوغت کی علامت احتلام ہے، اور اس سے بھی پاکیزگی کے لیے غسل کرنے کا یہی طریقہ مسنون ہے جو طریقہ میں آپ کو بتا چکی ہوں۔ 3 فرض غسل کے ادا کیے بغیر غسل نہیں ہوگا۔ اب نمبر 5 اسلام قبول کرنے سے پہلے غسل کرنا۔ اگر کوئی شخص مسلمان نہیں تو اسے دائرہ اسلام میں داخل ہونے سے پہلے غسل کرنا فرض ہے۔ غسل کرے، جب اسلام قبول کرنے کی نیت کری تو سب سے پہلے وہ غسل کرے گا، تو پھر کلمہ پڑھے تو پھر مسلمان ہوگا، اور وہ غسل بھی اسی مسنون طریقے سے کرے گا تو مسلمان ہوگا۔ یہ تو 5 نمبر غسل۔ اب نمبر 6 غسل فرض۔ میت کو غسل دینے والے کا خود غسل کرنا۔ توجہ فرمائیے، ہمارا کوئی عزیز فوت ہو جاتا ہے اور ہم اس وقت ہمدردی میں کہ ہمیں بڑا پیار ہے آگے بڑھ کے غسل دینے والوں کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، یا اللہ رب العزت معاف فرمائے بعض ویسے ہی جاسوسی کے لیے میت کے عیب ٹٹولنے کے لیے بھی اللہ رب العزت ہمیں ہدایت دے۔ کچھ لوگوں کے اندر ایسی عادات بھی ہوتی ہیں، اللہ سب کو اپنی پناہ میں رکھے، ہدایت دے، تو میت کے قریب ہو جاتے ہیں اور غسل میں شامل ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیے میت کو غسل دینے والے پر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اب وہ غسل کرے گا تو پھر نماز پڑھ سکتی ہے، اور وہ غسل بھی اسی طریقے سے ہوگا جو سنت کے مطابق طریقہ ہے، یعنی غسل کے فرائض ادا کیے بغیر غسل نہیں ہوگا۔ وہ میت کو غسل دینے کے بعد نماز قرآن نہیں پڑھ سکتی، پاک نہیں ہو سکتی، اپنے آپ کو پاک نہیں کہہ سکتی جب تک کہ وہ غسل نہیں کرے گی، اور اس کا طریقہ یہی مسنون طریقہ جو میں آپ کو بتا چکی ہوں۔ غسل کے فرائض ادا کیے بغیر غسل نہیں ہوگا۔ باقی مسنون طریقے میں سنتیں اور فرائض دونوں چیزیں آ جاتی ہیں۔ سمجھ آگے بات کی؟ اگر ہمارے غسل اور وضو میں، یا ہمیں جن چیزوں کا نہیں پتہ کہ یہ چیزیں غسل توڑ دیتی ہیں یا وضو توڑ دیتی ہیں، تو یاد رکھیے آئندہ توجہ فرمائیے اور ان کمی کوتاہی کو دور کرنے کی کوشش کیجیے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں سنت کے مطابق چلنا ہے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صدق اللہ العظیم۔